چلی جا، اس سے بھی الفاظ بولے نکل جا، اب اس کی نیت دیکھی جائے. اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تو ایک طلاق کے بائن واقع ہو جائے گی، ایسی طلاق بائن جس سے نکاح فوری طور پہ ختم ہو جائے گا، کوئی عدت گزارنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی، نکاح ختم. اب وہ عورت چاہے تو کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور چاہے تو آگے کسی بھی شخص سے عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے. اگر اپنے اس شوہر سے ہی نکاح کرنا ہے، کیونکہ اس نے جب کہا تو چلی جا غصے کی حالت میں اور طلاق کی نیت بھی کی کہ میری مراد یہ تھی میں اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں، تو اب اس نے طلاق کی نیت کی، ایک طلاق بائن باقی ہو جائے گی، دو طلاقوں کا حق اسے باقی ہوگا. اب اپنے کسی شوہر سے بغیر عدت گزارے نئے حق مہر مقرر کر کے نکاح کر سکتی ہے، تجدید نکاح کرے گی. غصے کی حالت میں بعض الفاظ اس طرح کے بھی ہیں کہ ان میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر سخت قسم کا غصہ ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے تو آزاد ہے، غصے کی حالت میں یہ الفاظ بولے، نیت چاہے طلاق کی نہ بھی ہو. اب اس میں کوئی اس طرح کی تعبیر نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ اس نے نیت کیا کی. واضح ہے غصہ ہے اسے، وہ کہہ رہا ہے غصے کی حالت میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو غصے کی حالت میں اس نے کہہ دیا اس لڑائی کے موقع پہ تو آزاد ہے. اب یہ طلاق کے بائن فوری طور پہ واقع ہو جائے، تو مجھ پہ حرام ہے، طلاق کے بائن واقع ہو جائے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، ایک اور اس میں کنڈیشن ہوتی ہے، عورت مطالبہ کرے طلاق کا، اسے کہتے ہیں مذاکرہ طلاق. طلاق کا ذکر ہو رہا ہے، عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے دے، تو یہ کہتا ہے تو فارغ ہے، تو یہ لفظ بولنے سے تو فارغ ہے بیوی سے نکاح اس کا ختم ہو جائے گا. یہ ہیں کنایہ الفاظ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے مسلمانوں کے اندر ان مسائل کو ایک تو سیکھنے میں بڑی سستی ہوتی ہے اور دوسرا ان کو بیانات کا حصہ بڑا کم بنایا جاتا ہے. ہم عادی ہیں فضائل سننے کے، فضائل فضیلتیں ہمیں سنا دی جائیں کہ بھائی جس نے میلاد بنا دیا، جس نے فلاں کام کر دیا، بس وہ پکا جنتی موڑ لگ گئی. جس کو نعت خانوں کو بلا دیا اور جناب وہاں پہ آ کے نعرے بازی کروائی اور کہا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ جڑا کہے گا نا میرا وجود کہتا ہے کہ جن نے شیخ تو سبحان اللہ کیا نا پکا جنت. اتنی سنت سستی جنت دے دی، واہ جی واہ. نبی علیہ السلام نے تو اتنی سستی جنت عطا نہیں فرمائی. ایک بندہ آپ کے پاس آیا کہ حضور دعا کرے، دعا فرمائے مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے. فرمایا بیٹھ جا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے جس نے یہ کہا تھا کہ حضور مجھے جنت میں آپ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے. فرمایا میں ہوں. عرض کی حضور میں ہوں. فرمایا اللہ کو کثرت سے سجدے کر، جتنے کثرت سے سجدے کرے گا جنت میں اتنا ہمارے قریب ہو جائے گا. حضور نے تو کہا سجدے کرو سجدے کرو. اور یہ آج کل کے عجیب لوگ ہیں جو 2 منٹ میں جنتیں واجب کر دیتے ہیں، 2 منٹ میں مدینے کی حاضری واجب ہو جاتی ہے. ایسے نہیں ہے، سرکار نیت بھی دیکھتے ہیں، سرکار کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے. اس لیے تو نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے تقویٰ ملتا ہے، مسائل کو انسان جانتا ہے، زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے ماحول بنانے چاہیے جن میں ان مسائل کا ذکر ہو، تاکہ جو گھروں میں جو کم علم لوگ ہوتے ہیں اپنی بیوی کو الفاظ کہہ دیے غصے کی حالت میں جن سے طلاق واقع ہو گئی، اب انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، زنا کر رہے ہیں، نسلیں حرام ہو رہی ہیں، سارا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے. ان چیزوں کو پیارے بھائیوں سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی سے بھی اس طرح کا سسٹم ہو تو فوری اپنے عالم دین سے رابطہ کرے کہ کیا میں بچ گیا ہوں یا نکاح ختم ہو گیا. اگر ختم ہو گیا تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ دوبارہ تجدید نکاح کرنے بیوی کی حلال ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے.